بسم اللہ الرحمن الرحیم أنت ربي ذو الجلال والإكرام. خدمتگار نے جب سید اکرم بخاری کے آنے کی اطلاع حیدر علی کو دی تو حیدر علی دیوانہ وار اپنے کمرے سے نکلا۔ سید صاحب کے عقب میں ٹیپو سلطان اور شجاعت خان بھی موجود تھے۔ والی میسور نے فوجی انداز میں سید صاحب کو سلام کیا، پھر احتراماً نصف قد تک جھک گیا۔ سید صاحب نے اپنی روایتی محبت کے ساتھ حیدر علی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تجھ پر ہمیشہ اللہ کی رحمت سایہ فگن رہے۔ حیدر علی سیدھا ہوا تو ٹیپو سلطان نے چند قدم آگے بڑھ کر باپ کی خدمت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے فوجی سلام پیش کیا۔ حیدر علی نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور منہ پھیر کر سید صاحب سے مخاطب ہوا، میں ہرگز آپ کو زحمت نہ دیتا، مگر اس مقدمے کا فیصلہ آپ کی گواہی کے بغیر ممکن بھی تو نہیں۔ یہ کہہ کر حیدر علی نے سید صاحب سے کمرے کے اندر تشریف لے چلنے کی درخواست کی۔ سید صاحب کے پیچھے والی میسور، پھر سلطان ٹیپو، پھر شجاعت خان کمرے میں داخل ہوئے۔ اسد بیگ نے ایک بزرگ کو سامنے پا کر ادب سے سلام کیا۔ ٹیپو سلطان نے مغل نوجوان کو دیکھا تو لرز کر رہ گیا۔ شجاعت خان بھی بدحواس نظر آنے لگا۔ سید صاحب کرسی پر تشریف فرما ہوئے تو نواب حیدر علی بھی برابر کی کرسی پر بیٹھ گیا اور ٹیپو سلطان کو اسد بیگ کے قریب کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ پھر اسد بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید اکرم بخاری سے مخاطب ہوا، یہی وہ مدعی ہے جس نے آپ کے شاگرد ٹیپو کے خلاف میری عدالت میں دعویٰ دائر کیا ہے۔ سید صاحب نے بہت غور سے اسد بیگ کی طرف دیکھا اور بہت آہستہ لہجے میں فرمانے لگے، نوجوان، آخر ٹیپو نے کیا جرم کیا ہے؟ اسد بیگ نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیلات بیان کی تو سید صاحب کا روشن چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ فرزند، تم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ سید صاحب کی آواز میں بڑی خلیش تھی۔ یہ کیسا ظلم ہے اور کیسی ناانصافی ہے؟ میں نے تو آج تک تمہیں ایسا کوئی سبق نہیں دیا۔ ٹیپو اس قدر غیرت مند اور حساس لڑکا تھا کہ اپنے استاد کے الفاظ کا ہلکا سا نشتر برداشت نہ کر سکا اور بے اختیار رونے لگا۔ وہ میری اضطراری غلطی تھی جس پر بعد میں مجھے شدید ندامت محسوس ہوئی۔ اس نوجوان کو میں نے بہت تلاش کیا تاکہ اس سے معافی مانگ کر اپنے جرم کی تلافی کر سکوں، مگر میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ کھو نہیں گیا تھا، حیدر علی نے انتہائی تند و تیز لہجے میں ولی عہد سلطنت کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہارے جبر و ستم کے خلاف احتجاج کرنے میرے پاس حیدر نگر گیا تھا۔ بابا محترم، میں اپنی اس غلطی پر بہت نادم ہوں۔ ٹیپو کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ میں نے اپنے استاد گرامی کو بھی آزار پہنچایا، آپ کو بھی اور اس نوجوان کو بھی۔ ندامت اور معافی سے کام نہیں چلے گا فرزند۔ حیدر علی کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور زخم کے بدلے زخم۔ ٹیپو بدحواس ہو کر باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی میدان میں ہزاروں انسانوں کے سامنے یہ نوجوان تمہاری پشت پر 3 درے مارے گا، بس یہی انصاف ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ والی میسور نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اب حیدر علی کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ مغل نوجوان اسد بیگ پکار اٹھا، بس نواب بہادر، انصاف ہو چکا، میں نے شہزادے ٹیپو کو معاف کر دیا، اب ان کی طرف میرا کوئی حساب نہیں ہے۔ تیرے معاف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، حیدر علی نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، انصاف کے اپنے تقاضے ہیں جنہیں بہرحال پورا ہونا ہے۔ آپ مدعی کی حیثیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے نواب بہادر۔ اسد بیگ بڑی جرأت و استقامت کے ساتھ بول رہا تھا، اللہ نے قتل جیسے سنگین جرم میں بھی مدعی کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو جان کے بدلے جان طلب کرے یا خون بہا لے کر مجرم کو معاف کر دے۔ پھر یہ تو عام سا جرم ہے، ایسے کھیل تو نوابوں اور شاہوں کی مملکت میں ہوتے ہی رہتے ہیں، کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون۔ مگر آج اندازہ ہوا کہ حکومت میسور کوئی تماشا گاہ نہیں، یہاں عدالت بھی ہے اور منصف بھی۔ میں نواب حیدر علی خان بہادر کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں اور شہزادے ٹیپو کو بھی کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔
ایک 17-18 سالہ نوجوان نے والی میسور کو حیران کر دیا تھا۔ اتنی نو عمری میں اس قدر تحمل، تدبر اور وقار۔ حیدر علی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مملکت میں ایک ایسا سپاہی بھی موجود ہے۔ نوجوان، تو نے مجھے شکست دے دی۔ حیدر علی کے لہجے میں اسد بیگ کے لیے احترام بھی تھا اور محبت بھی۔ آپ فاتح ہیں نواب بہادر، اور فاتح ہی رہیں گے۔ یہ کہتے کہتے اسد بیگ نے عقیدتاً سر جھکا لیا۔ آپ نے میرے دل کو فتح کر لیا، اور یہی بڑی فتح ہے۔ تیرا شکریہ نوجوان، مگر میرا انصاف ابھی باقی ہے۔ یہ کہہ کر حیدر علی نے تمام سپاہیوں کو فوجی چھاؤنی کے میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ سید اکرام بخاری، اسد بیگ اور شجاعت خان حیران نظروں سے حیدر علی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر والی میسور کیا چاہتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا میدان سپاہیوں سے بھر گیا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے میں نقیب کھڑے کر دیے گئے تاکہ وہ نواب کا پیغام آخری سپاہی تک پہنچا دیں۔ جب سارے انتظامات مکمل ہو گئے تو حیدر علی اپنی فوجیوں سے مخاطب ہوا۔ آج میں تمہیں یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ میری مملکت میں کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں۔ یہ میرا بیٹا ٹیپو سلطان ہے، جس سے ایک جرم سرزد ہوا اور آج اسے سرعام سزا دی جا رہی ہے۔ نقیبوں کی آوازیں دور تک گونجتی چلی گئیں۔ پھر ٹیپو سلطان کے جرم کی مکمل روداد بیان کی گئی۔ اس کے بعد حیدر علی نے اپنے ہاتھوں سے ولی عہد سلطنت کی پیٹھ پر 3 کوڑے لگائے۔ یہ تازیانے اتنی طاقت سے مارے گئے کہ ٹیپو کی پشت پر نشانات ابھر آئے، اور وہ نشانات اسد بیگ کے جسم پر ابھرے ہوئے نشانات سے مختلف نہیں تھے۔ 13 سالہ ٹیپو کے منہ سے ہلکی سی چیخ بھی نہیں نکلی، مگر تکلیف برداشت کرتے کرتے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور پورا بدن پسینے میں نہا گیا تھا۔ فوجی چھاؤنی کے میدان پر قبرستان جیسا سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ سزا کی تکمیل کے بعد تمام سپاہی اپنی اپنی بارکوں کی طرف واپس جانے لگے، اور بہت دیر تک صرف نقیبوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ انصاف، انصاف اور صرف انصاف۔ ٹیپو، آج تمہاری تربیت مکمل ہو گئی۔ سید صاحب بڑے عجیب لہجے میں اپنے شاگرد سے مخاطب تھے۔ اگر تم نے اس انصاف کو دل سے قبول کیا تو نجات پا جاؤ گے، ورنہ ساری زندگی بھٹکتے رہو گے، اور پھر یوم حساب سر پر پہنچے گا۔ تم نے دیکھا کہ میں بھی مجبور تھا، اور تمہارا باپ بھی۔ نہ وہ تمہیں سزا سے بچا سکا اور نہ میں۔ اسی میدان کی طرح حشر کے میدان میں بھی لوگ جمع ہوں گے، اور وہاں بھی تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا سوائے اللہ کی رحمت کے۔ اب میرے دل میں کوئی خلیش نہیں ہے استاد گرامی۔ ٹیپو کا لہجہ پرسکون تھا۔ اس سزا کے بعد مجھ پر کسی کا قرض باقی نہیں رہا، مگر پھر بھی اسد بیگ کا مقروض ہوں کہ اس نے مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اسد بیگ سے بھی اپنا حساب صاف کر لو، اسے کھو مت دینا، بڑا عجیب نوجوان ہے۔ یہ کہہ کر سید صاحب پیادہ پا ہی اپنی درسگاہ کی طرف جانے لگے۔ حیدر علی نے بہت اصرار کے ساتھ سواری پیش کی، مگر سید صاحب نے انکار کر دیا۔ پورے شہر میں یہ خبر عام ہو چکی تھی، اور سرنگا پٹنم کے در و دیوار پر دہشت آمیز سکوت طاری تھا۔ راج محل کے مکین آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ کیا نواب بہادر اولاد کا جرم بھی معاف نہیں کر سکتے، اور نواب حیدر علی ایک کمرے میں ٹیپو سلطان کے زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، جانے پدر، تمہارے آئینہ جیسے جسم پر غلاظت لگ گئی تھی، میں نے اسے صاف کر دیا۔ والیہ میسور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجیدہ بیگم اور فاطمہ بیگم بھی بیٹے کے قریب کھڑی چپ چاپ رو رہی تھیں۔ خود ہی زخم دیتا ہے اور خود ہی مرہم لگاتا ہے۔ پوتے کی پشت پر جمع ہوا خون دیکھ کر مجیدہ بیگم خاموش نہ رہ سکی۔ سزا دیتے وقت تیرا دل نہیں تڑپا، اب آنسو بہا رہا ہے۔ مجیدہ بیگم کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ ام محترم، حیدر علی نے پلٹ کر اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ سزا اسے نواب بہادر نے دی تھی جو سربراہ مملکت ہے، اور رو رہا ہے حیدر علی جو اس وقت باپ ہے، اور صرف باپ۔ تھوڑی ہی دیر میں سریتا بھی وہاں پہنچ گئی، اور ٹیپو کے زخموں کو دیکھ کر بے اختیار رونے لگی۔ لڑکی، تجھے یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ حیدر علی نے غضبناک لہجے میں برہمن زادی سے سوال کیا۔ وہ انتہائی کوشش کے باوجود اپنی نفرت کو پوشیدہ نہ رکھ سکا۔ سریتا دیوی کو سکتہ سا ہو گیا۔
چند لمحوں تک وہ کسی بت کی طرح ساکت کھڑی رہی، پھر وہ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ بمشکل اپنا مدعا بیان کر سکی۔ مہاراج، کیا میں اس گھر کی فرد نہیں ہوں؟ اور کیا مجھے کنور کے دکھوں میں شریک ہونے کا کوئی حق نہیں؟ سریتا کے لفظوں میں دل کا درد شامل تھا۔ اس سے پہلے تو مجھے اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، پھر آج یہ تبدیلی کیوں؟ کیا آج مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے مہاراج؟ سریتا کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس گھر سے تیرا کوئی تعلق نہیں۔ حیدر علی نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ دیا تھا، اور وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ٹیپو اور سریتا کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک آہنی دیوار کھینچ دینا چاہتا تھا۔ آئندہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا، ہم سے تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ سریتا کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑی رہی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حیدر علی کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے برہمن زادی کی روح پگھل رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اتنی محبت دی کیوں تھی کہ آج بھیکاری کی طرح ٹھکرا دیا؟ شاہوں کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں، خوش ہوئے تو مسند وزارت بخش دی، ناراض ہوئے تو پس دیوار زندان ڈال دیا یا اس کے جسم سے مقتل سجا دیا۔ نواب حیدر علی سریتا کی گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ 1.5 سال کے مختصر سے عرصے میں وہ بہت بدل گئی تھی۔ شاید یہ سید صاحب کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ دوبارہ سریتا کی آواز ابھری، میں جا رہی ہوں مہاراج، مگر اس گھرانے سے میرا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ آپ تاج و تخت والے ہیں، اس لیے رشتوں کے توڑنے پر پورا اختیار رکھتے ہیں، مگر ہم اہل دل اور غریب لوگ ہیں، اگر رشتہ توڑنا بھی چاہیں تو نہیں توڑ سکتے۔ یہ کہہ کر سریتا دیوی چند قدم آگے بڑھی اور ٹیپو کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ کنور، میں جا رہی ہوں، مگر تم اپنا بہت خیال رکھنا۔ سریتا کے ہونٹوں سے محبت کا سمندر ابل پڑا تھا۔ یہ زمین تمہارے دشمنوں سے بھری ہوئی ہے، اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ یہ کہہ کر سریتا دیوی تیز قدموں سے باہر چلی آئی۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ٹیپو کو پہلی بار برہمن زادی کے لیے اپنے دل میں ایک عجیب سی خلش کا احساس ہوا۔ اسے اپنے باپ کا رویہ گراں گزرا تھا، مگر وہ احترام کے پیش نظر خاموش رہا۔ بیٹے، تمہیں اس معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا جارحانہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، مجیدہ بیگم نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے محسوس نہیں کیا مادر گرامی کہ ٹیپو کو دیکھ کر اس کا کیا حال ہو گیا تھا؟ حیدر علی کے لہجے میں تلخی بدستور تھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو آپ سب کے آنسوؤں سے مقدار میں زیادہ تھے۔ آخر یہ کیا ہے؟ برسوں کی رفاقت کا نتیجہ، نواب کی والدہ نے معصومانہ انداز میں جواب دیا۔ آپ ان آنسوؤں کی حقیقت نہیں جانتی۔ حیدر علی نے مجیدہ بیگم کی وکالت کو اب مسترد کر دیا۔ براہ کرم آئندہ مجھے اس سلسلے میں پریشان نہ کیا جائے۔ آپ کو کیا معلوم کہ کیسا طوفان ولی عہد سلطنت کے تعاقب میں ہے۔ دوسرے دن حیدر علی نے کئی احکام جاری کیے۔ پہلا حکم یہ کہ پرانے قلعے کو آہستہ آہستہ مسمار کر کے نیا قلعہ تعمیر کیا جائے اور راجہ کرشنا کی رہائش گاہ کو اس طرح الگ کر دیا جائے کہ اس کا قلعے سے براہ راست کوئی تعلق نہ رہے۔ دوسرا حکم سلطنت کے تمام ملازمین پر دہشت طاری کر دینے والا تھا۔ حیدر علی نے ان تمام افراد کو برطرف کر دیا تھا جو سالانہ گھوڑ دوڑ کے منتظمین تھے اور جنہوں نے ٹیپو کے جرم کی پردہ پوشی کی تھی۔ تیسرا حکم شجاعت خان کے لیے تھا۔ تو 6 ماہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ یہ کم سے کم سزا اس لیے ہے کہ تو نے بہرحال ٹیپو کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر تیرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تو نے مجھے بے خبر رکھا تھا۔ چوتھا حکم پنڈت موہن داس کے لیے تھا۔ حیدر علی نے سری رنگناتھ کے مندر کے بڑے پجاری کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، پنڈت، تو اپنی بیٹی اور ماں کو لے کر آج ہی اپنے آبائی مکان میں منتقل ہو جا اور جس قدر جلد ممکن ہو سریتا کی شادی کر دے۔ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ نواب بہادر، پنڈت موہن داس سر سے پاؤں تک مجسم سوال بن کر رہ گیا تھا۔ مجھ سے میرے احکام کی تفصیل مت پوچھ، غیرت مند انسان ہے، پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر خاموشی سے عمل کر، وقت بہت کم ہے۔
پنڈت موہن داس راج محل سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سریتا اسی روز اپنے کچے مکان میں منتقل ہو گئی، مگر جاتے جاتے والی میسور سے اتنا ضرور کہہ گئی، مہاراج، آسمان تک کے فاصلے بھی میرے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ بڑا بلیغ اور گہرا اشارہ تھا۔ نواب حیدر علی ایک 15 سالہ لڑکی کے دعوے کا جواب نہ دے سکا، مگر دل ہی دل میں پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ حیدر علی کے اشارے پر کئی معزز برہمنوں نے سریتا دیوی کے لیے اپنے لڑکوں کے رشتے بھیجے، مگر سریتا نے انکار کر دیا۔ جب میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تو پھر اس وضاحت کی ضرورت کیا ہے کہ فلاں گھرانہ معزز ہے اور فلاں خاندان محترم۔ پنڈت موہن داس نے بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے نواب بہادر سے وعدہ کیا ہے، میری لاج رکھ لے سریتا۔ نواب بہادر کون ہوتے ہیں میری زندگی کا سودا کرنے والے؟ سریتا کے دلکش چہرے پر شدید غصے کے آثار نمایاں تھے۔ ہر بیٹی کو ایک نہ ایک دن تو رخصت ہونا ہی پڑتا ہے۔ پنڈت موہن داس جھکا جا رہا تھا، مگر میری رخصتی کا وقت ابھی نہیں آیا۔ نرم و نازک لڑکی دیکھتے ہی دیکھتے چٹان بن گئی تھی۔ جب وقت آئے گا تو اس شان سے رخصت ہوں گی کہ دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ آخر موہن داس نے بیٹی کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ پتا جی، میں کس سے شادی کروں؟ جتنے بھی رشتے آئے ہیں وہ سب کے سب ہندو ہیں۔ ایک بیک سریتا کے ہونٹوں پر بڑی عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ کیا تو ہندو نہیں ہے؟ موہن داس پاگلوں کی طرح بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ہاں، میں ہندو نہیں ہوں، سریتا نے بے جھجک ہو کر کہا۔ پھر کون ہے؟ خوف رسوائی سے موہن داس رونے لگا۔ ابھی تو میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، سریتا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وقت آنے پر سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ سریتا دیوی کے اس اعتراف نے کہ اب وہ ایک ہندو نہیں ہے پنڈت موہن داس پر عجیب سی ہیجانی کیفیت طاری کر دی تھی۔ وہ بار بار وحشیانہ انداز میں بیٹی سے پوچھ رہا تھا، تو نے اپنا دھرم کہاں بیچ ڈالا؟ اگر تو ہندو نہیں ہے تو پھر تیرا نیا دھرم کیا ہے؟ میرے دھرم کو یہاں سمجھنے والا کوئی نہیں، سریتا انتہائی مطمئن لہجے میں جواب دے رہی تھی۔ پھر میں کسی کو کیسے بتاؤں کہ میرا دھرم کیا ہے؟ ایکائک موہن داس پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ تو خود بھی تماشا بنے گی اور مجھے بھی ساری قوم کے سامنے رسوا کر دے گی۔ اگر یہ بات دروازے سے باہر چلی جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ موہن داس جیسے گیانی اور بھگت کی بیٹی ناستک یعنی منکر خدا ہو گئی ہے۔ پھر تو ہی بتا کہ میں کہاں ٹھہروں؟ کیا میرے پیروں کو چھونے والے خود مجھے نیچے نہیں بنا دیں گے؟ کسی کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں ہندو نہیں رہی ہوں؟ نو عمر سریتا نے اپنے تجربے کار باپ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، آپ اپنی زبان کھولیں گے تو بات دروازے سے باہر جائے گی، ہونٹ سی لیں گے تو بات بھی سینے کی گہرائیوں میں دفن ہو جائے گی۔ پھر آپ کے قدموں کو چھونے والے ہزاروں ہندو کس بنیاد پر بڑے پجاری سے سوال کریں گے؟ مگر میں نواب بہادر کو کیا جواب دوں گا؟ موہن داس نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد تیری شادی ہو جائے۔ نواب بہادر کا میری شادی سے کیا تعلق ہے؟ سریتا کے لہجے میں بڑی بے باکی تھی۔ انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی رعایا کے ذاتی معاملات میں بے جا مداخلت کریں۔ ہاں، انہیں یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ ہمیں اپنے خوبصورت محل سے نکال کر ہماری جھونپڑی تک پہنچا دیں۔ سو نواب بہادر نے اپنا وہ اختیار استعمال کر لیا۔ اب انہیں ہم سے کیا شکایت ہے؟ سریتا اس قدر ذہانت کی باتیں کر رہی تھی کہ حیرت کی زیادتی سے پنڈت موہن داس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، ان کا ایک اختیار ابھی باقی ہے۔ مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد سریتا دیوی دوبارہ اپنے باپ سے مخاطب ہوئی۔ وہ ہمیں اپنی مملکت سے بھی نکل جانے کا حکم دے سکتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو میں نواب بہادر سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گی، خوشی خوشی اپنا گھر بھی چھوڑ دوں گی اور اپنی دھرتی بھی، کیونکہ ساری زمین اللہ کی ہے اور وہ مجھے کہیں بھی پناہ دے دے گا۔ سریتا کی زبان پر اللہ کا لفظ سن کر پنڈت موہن داس کو سکتہ سا ہو گیا۔
پھر کچھ دیر بعد اس نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور انتہائی غضبناک لہجے میں بیٹی سے کہنے لگا، تیری زبان پر اللہ کا نام کیوں آیا؟ یہ لفظ تو صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس زمین پر بسنے والے ہر شخص کو اللہ ہی کا نام لینا چاہیے، کیونکہ وہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ سریتا نے باپ کے غصے کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا تھا اور وہ ہر قسم کے دباؤ سے بے نیاز ہو کر اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ تیری زبان پر برہما اور ایشور کا نام کیوں نہیں آیا؟ ہمارے نزدیک وہی اس کائنات کا خالق ہے۔ بات کرتے وقت پنڈت موہن داس کے لہجے میں وہی برہمی تھی۔ پتا جی، اب مجھے ان لفظوں سے اجنبیت محسوس ہوتی ہے اور اللہ کا نام اچھا لگتا ہے۔ سریتا دیوی اس قدر اطمینان سے گفتگو کر رہی تھی جیسے مذہبی عقائد کے بجائے عام گھریلو باتیں زیر بحث ہوں۔ پنڈت موہن داس کا غصہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ اب میں سمجھا کہ تجھے کس نے گمراہ کیا ہے۔ مجھے کون گمراہ کر سکتا ہے؟ سریتا نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وہی بوڑھا سید۔ مذہب کا معاملہ آیا تو پنڈت موہن داس کے دل سے سید صاحب کا سارا احترام رخصت ہو گیا۔ اسی شخص نے میری معصوم بچی کو ہندو دھرم سے برگشتہ کیا ہے۔ سید صاحب کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ سریتا دیوی نے بڑی عقیدت و محبت سے سید اکرم بخاری کا نام لیا۔ وہ تو راستے کا جلتا ہوا دیا ہے جس کی روشنی میں بھٹکے ہوئے مسافر اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ تو کل سے سید کے گھر میں نہیں جائے گی، پنڈت موہن داس نے چیخ کر کہا۔ بس سیکھ چکی فارسی زبان۔ بھگوان ہی جانے کہ اس شخص نے تجھے کیا کیا سکھا دیا کہ میرا پڑھایا ہوا سارا پاٹھ تو بھول گئی اور دیوتاؤں تک کو فراموش کر بیٹھی۔ ایک نے اپنے گھر سے نکال دیا، دوسرا شکشا حاصل کرنے سے روک رہا ہے۔ جس کی نہ مانو وہی ناراض، کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں۔ یہ کیسا نظام اور یہ کیسا انصاف ہے؟ آپ کا حکم ہے تو سید صاحب کے یہاں بھی نہیں جاؤں گی پتا جی، مگر میری ایک بات غور سے سن لیجیے، میں شادی نہیں کروں گی، چاہے وہ مرد کسی دیس کا سمراٹ ہی کیوں نہ ہو۔ سریتا دیوی کی استقامت قابل دید تھی۔ تو شادی کیسے نہیں کرے گی؟ پنڈت موہن داس کسی آصف کی طرح کھڑا ہو گیا اور اس نے بیٹی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ بس یہ ہے آپ کا گیان اور زندگی بھر کی تپسیا۔ سریتا نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کی، سکون سے بیٹھی رہی اور اس کے ہونٹوں پر ایک تہذیب آمیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ اور آپ بھی کیا کریں کہ ہندو دھرم میں ناکاری کا یہی استھان ہے۔ زندگی بھر سیوا کرائی، پیروں میں بٹھایا، جب چاہا دیوی کی بھینٹ چڑھا دیا اور جب چاہا زندہ جلا دیا۔ سریتا نے بڑے تلخ لہجے میں ستی کی وحشیانہ رسم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بیٹی کی بات سن کر پنڈت موہن داس کا اٹھا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا، مگر اس کی ماں بملا دیوی چیختی ہوئی آئی اور بھوکی شیرنی کی طرح پوتی پر جھپٹ پڑی۔ ٹھیک کہتا ہے موہن داس، تجھ جیسی پاپن کو 100 بار جلایا جائے، پھر تیری راکھ سمیٹ کر تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے اور پھر تیرے شریر میں آگ لگا دی جائے۔ کل تک بملا دیوی پوتی پر جان چھڑکتی تھی، مگر جب رسموں کی بات آئی تو مامتا کے اس مجسمے نے خون آشام دیوی کا روپ دھار لیا تھا۔ معصوم سریتا بڑی حسرت سے دادی کی طرف دیکھتی رہی، پھر انتہائی شکستہ لہجے میں بولی، دادی ماں، میں پاپن تو ایک بار جل چکی، پھر بھی آپ میری راکھ پر مشق ستم کیجیے، گنگا میں بہائیے یا ہوا میں اڑا دیجیے، مگر میں شادی نہیں کروں گی۔ موہن داس اور اس کی ماں بملا دیوی نے بڑے قہرناک انداز میں سریتا کو مختلف دھمکیاں دیں، مگر جب سری رنگناتھ مندر کا سب سے بڑا پجاری تھک گیا تو سر جھکائے ہوئے والی میسور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نواب بہادر، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، میں نے سریتا پر بہت دباؤ ڈالا، مگر وہ ضدی لڑکی کسی طرح بھی شادی پر آمادہ نہیں ہے۔ حیدر علی ان برہمنوں سے بھی اس قسم کی گفتگو سن چکا تھا جو والی میسور کے امام پر موہن داس کے یہاں اپنے لڑکوں کا رشتہ لے کر گئے تھے۔ ان لوگوں نے حیدر علی کو بتایا تھا کہ سریتا اپنی مذہبی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے
اور پھر اس کی عمر بھی کم ہے، اس لیے موہن داس 4-5 سال سے پہلے اس کی شادی نہیں کرے گا۔ نواب نے اپنی اطلاعات کے بعد یہ سمجھا تھا کہ پنڈت گریز کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ نتیجتاً حیدر علی یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ وہ پرائی بیٹی کے سلسلے میں زیادہ اصرار نہیں کر سکتا۔ سریتا کی راج محل سے رخصت کیے جانے پر بھی لوگوں میں بہت چمگویاں ہو رہی تھیں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بڑے عجیب اشارے کیے گئے تھے۔ ویسے راجا کرشنا نے کئی بار سوچا تھا کہ وہ ایک خوبصورت ہندو لڑکی کے نواب گھرانے سے خصوصی تعلقات اور سید صاحب سے تعلیم حاصل کرنے کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کا بیج بو دے، پھر کچھ دن بعد پوری ریاست میں فرقہ وارانہ فسادات کرا کے نفرت و تعصب کی فصل کاٹ لے۔ رانی لکشمما اور رانی دیواجی متی نے بھی اسے دن رات اسی قسم کے مشورے دیا کرتی تھی، مگر راجا کرشنا حیدر علی کے بے داغ کردار کی وجہ سے اپنے منصوبے پر عمل کرنے سے قاصر تھا۔ والی میسور نے ریاست کی ہر عورت کو محترم سمجھا تھا اور ہر جوان لڑکی کو بیٹی کا درجہ دیا تھا۔ اسی باعث پیشتر ہندو عورتیں اسے دیوتا کہہ کر پکارتی تھیں۔ رانی کانتا بڑی آسانی سے اس کی ہوس کا شکار ہو سکتی تھی، لیکن حیدر علی نے جذبات کی شدید طغیانی میں بھی اپنے ہوش کے سفینے کو غرق نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر جب کھنڈے راؤ کے اشتراک سے رانی کانتا پر حیدر علی کے خلاف سازش کا الزام ثابت ہو چکا تھا، اس وقت بھی والی میسور نے راج گھرانے کی عزت و آبرو کی خاطر اپنے ہونٹ سی لیے تھے اور رانی کانتا کو بدترین رسوائی سے بچا لیا تھا۔ حیدر علی نے اپنی اس اعلیٰ ظرفی کے باعث پنڈت موہن داس کو بھی تنہائی میں بلا کر سمجھایا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ والی میسور کی یہ بات صرف کمرے کے دیواروں اور موہن داس نے سنی تھی۔ حیدر علی ایک محکوم انسان کی ذات کو تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ پھر نواب نے دوسرے برہمنوں کو سریتا کے رشتے کے لیے مشورہ دیتے ہوئے بھی بڑی احتیاط اور ہوشیاری سے کام لیا تھا۔ موہن داس ایک غریب مگر خوددار شخص ہے، اس کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، اس لیے تم لوگ موہن داس کے سر سے اس بوجھ کو اتار دو جسے اٹھائے اٹھائے اس کی کمر ٹوٹی جاتی ہے۔ اس احتیاط کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ کسی شخص کو اس بات پر شک نہ ہو جائے کہ سریتا ٹیپو سلطان سے والہانہ عشق کرتی ہے اور حیدر علی اس لڑکی سے نجات حاصل کرنے کے لیے شاطرانہ چال چل رہا ہے۔ والی میسور کو یقین تھا کہ اس کا منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا، مگر جب پنڈت موہن داس نے سریتا کے انکار کی خبر دی تو حیدر علی کو محسوس ہونے لگا کہ وہ جس طوفان کی آمد سے ڈرتا تھا وہی طوفان اس کے دروازے تک آ پہنچا ہے۔ اب ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے نواب بہادر کہ میں اس لڑکی کو اپنے ہاتھ سے زہر دے دوں۔ حیدر علی کو خاموش پا کر موہن داس نے کسی قدر تیز آواز میں کہا۔ اس کے چہرے سے اپنی بیٹی کے لیے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ نہیں پنڈت، یہ کھلا ظلم ہے۔ اچانک حیدر علی کا لہجہ بدل گیا۔ یاد رکھ کہ میں اپنی مملکت میں کسی ظالم کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو میں کوئی دلیل سنے بغیر تجھے تختے وار پر کھینچ دوں گا۔ اب وہ زہر ہی دینے کے قابل رہ گئی ہے حضور۔ والی میسور کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر موہن داس سہم گیا۔ اس نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے دنیا کی آسائشیں اس لیے ترک کی تھیں کہ دیوتاؤں کو راضی کر کے مکتی حاصل کر لوں گا، مگر دنیا بھی گئی اور دھرم بھی، بس ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ زمین زلزلے سے پھٹ جائے گی اور آسمان ٹوٹ جائے گا۔ یہ کہتے کہتے موہن داس رونے لگا۔ اس نے کیا کہا پنڈت، مجھے تفصیل سے بتا۔ حیدر علی کو خیال گزرا کہ کہیں سریتا کی زبان نہ بہک گئی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ اب ہندو دھرم سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ موہن داس زارو قطار رو رہا تھا۔ حیدر علی کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ طوفان والی میسور کے گھر میں داخل ہو چکا تھا اور اس کی دیواریں آہستہ آہستہ سرکش پانی میں ڈوبتی جا رہی تھیں۔ پھر اس کا کس مذہب سے تعلق ہے؟ حیدر علی کے لہجے سے ہلکی سی پریشانی چھلک رہی تھی۔ جب وہ ہندو نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اس کا اس نے اقرار نہیں کیا کہ اب وہ کس عقیدے پر عمل پیرا ہے۔
مگر اتنا ضرور کہتی ہے کہ اسے اللہ کا نام اچھا لگتا ہے۔ پنڈت موہن داس اس طرح بول رہا تھا جیسے اس کے حلق میں کوئی چیز اٹک گئی ہو۔ سریتا کے بارے میں یہ انکشاف سن کر حیدر علی کو محسوس ہوا کہ اس کے گھر کی اونچی دیواریں سیلابی پانی میں غرق ہو چکی ہیں۔ شجاعت خان کی فراہم کردہ اطلاعات کے بعد والی میسور کو اس کا یقین ہو چکا تھا کہ سریتا ٹیپو سلطان سے بے پناہ محبت کرتی ہے، مگر یہ بات حیدر علی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ ایک ہندو دوشیزہ عشق و جنون کی منزل تک پہنچ جائے گی اور وہ دل کی خاطر اپنا مذہب تک بدل ڈالے گی۔ ایکائک والی میسور کی سماعت میں سریتا کے الفاظ گونجنے لگے جو اس نے راج محل سے رخصت ہوتے وقت کہے تھے، مہاراج، آسمان تک کے فاصلے بھی میرے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ اب حیدر علی کو سریتا کے الفاظ کی گہرائی کا اندازہ ہوا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں پہاڑ جیسے ارادے، خدا کی پناہ۔ نواب نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر پنڈت موہن داس سے مخاطب ہوا، کیا تیری لڑکی مسلمان ہو گئی ہے؟ اس نے صاف صاف تو نہیں بتایا، مگر مجھے شک ہوتا ہے کہ وہ مذہب اسلام کی طرف راغب ہے۔ پنڈت موہن داس نے انتہائی غمزدہ لہجے میں کہا، اور یہ سب کچھ سید صاحب کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ان پر حد سے زیادہ اعتبار کیا تھا، مگر انہوں نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا۔ سریتا کو ان کی صحبتوں نے بگاڑ دیا، نہ وہ سید صاحب کی درسگاہ میں جاتی اور نہ اس طرح گمراہ ہوتی۔ آپ خود ہی بتائیے نواب بہادر کہ اگر یہ بات ہندو قوم کو معلوم ہو جائے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ موہن داس سید صاحب کی صحبتوں کو سریتا کی گمراہی کا سبب قرار دے رہا تھا، اور حیدر علی کے ذہن میں فکر و پریشانی کے نئے نئے طوفان اٹھ رہے تھے۔ وہ پنڈت کو کیسے بتاتا کہ اس کی بیٹی سید صاحب کی وجہ سے مذہب اسلام کی طرف راغب نہیں ہوئی، بلکہ ٹیپو کی محبت کا جنون اسے اس منزل تک لے گیا تھا۔ پھر بھی والی میسور نے موہن داس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھ پنڈت، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ابھی بچی ہے، نئے نئے خیالات اس کے ذہن کو پریشان کر رہے ہیں۔ اسے محبت سے سمجھا، بہت جلد تیری بات مان جائے گی، اور خبردار اس پر جبر نہ کرنا۔ یہ عمر بغاوت کی عمر ہوتی ہے، اور جتنی جلد ممکن ہو اس کی شادی کر دی جائے۔ نئی زندگی میں داخل ہوگی تو پرانی باتیں بھول جائے گی۔ ویسے میں سید صاحب سے بھی بات کر کے دیکھوں گا کہ ان کی تعلیم و تربیت تیری بیٹی پر کس قدر اثر انداز ہوئی ہے۔ میں نے اس پر پابندی لگا دی ہے، اب وہ کبھی سید صاحب کے گھر نہیں جائے گی۔ پنڈت موہن داس نے کہا، یہ تو نے بڑی عقل مندی کا کام کیا ہے۔ حیدر علی پنڈت کے اس فیصلے سے خوش نظر آ رہا تھا۔ اچانک موہن داس گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر بہت آہستہ سے بولا، اگر نواب بہادر برا نہ مانیں تو کچھ عرض کروں۔ حیدر علی نے اپنی سر کی اس باتی جنبش سے موہن داس کی درخواست کا جواب دیا، میری بیٹی اور ماں کو راج محل سے رخصت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ موہن داس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ نے اس روز کسی طوفان کی آمد کا ذکر کیا تھا، اور اب سریتا کی شادی کے لیے اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ موہن داس ایک بہت پڑھا لکھا انسان تھا۔ اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں والی میسور کی غیر معمولی دلچسپی دیکھ کر خاموش نہ رہ سکا، اور نواب حیدر علی سے ایک ایسا سوال کر بیٹھا جسے زبان پر لاتے وقت بڑے بڑے جرری انسانوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ حیدر علی نے بڑی حیرت سے موہن داس کی طرف دیکھا، مگر اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا سریتا سے حضور کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ موہن داس بہت گھما پھرا کر بات کر رہا تھا۔ حیدر علی پھر بھی خاموش رہا۔ کہیں میری نادان بیٹی کے قدم تو نہیں لڑکھڑا گئے؟ موہن داس سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا، اور حضور نے میری عزت بچانے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ پنڈت، میری خاموشی کو غنیمت سمجھ اور مجھ سے وہ سوال نہ کر جس کا جواب تجھ سے تیرے ہوش و حواس چھین لیں۔ حیدر علی کے لہجے میں بہت زیادہ ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر جب موہن داس نے مسلسل اصرار کیا تو والی میسور بھڑک اٹھا، تیری بیٹی ولی عہد سلطنت کے عشق میں پاگل ہو گئی ہے، اور سریتا کی اسی دیوانگی نے اسے ہندو دھرم سے برگشتہ کر دیا ہے، اور اب وہ مسلمان ہو کر ٹیپو کی قربت حاصل کرنا چاہتی ہے۔
पंडित मोहनदास पर बहुत देर तक सख्ते की सी कैफियत तारी रही। फिर वो किसी बीमार इंसान के लहजे में बोला, बेशक उसने बड़ा पाप किया। धरती ने आकाश से मिलना चाहा, भला ये किस तरह मुमकिन है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नवाब बहादुर कि जिस लड़की को आपने बाप जैसी मोहब्बत दी उसी ने आपको इतना शदीद आज़ार पहुँचाया। पंडित ने दोनों हाथ जोड़ दिए। आप मुतमईन रहें, मैं किसी न किसी तरह सरिता को कुंवर के रास्ते से हटा दूंगा, मगर उस पर कोई जुल्म ना करना कि वो बहुत मासूम और पाकीज़ा लड़की है। सरिता के लिए हैदर अली के दिल में छुपी हुई मोहब्बत उभर आई। तू बड़े से बड़े घराने में उसका रिश्ता तय कर दे, मैं खुद सारे इखराजात बर्दाश्त करूंगा। अगरचे टीपू सुल्तान सरिता की तरफ मामूली सी रग़बत भी नहीं रखता था, लेकिन हैदर अली हर इम्कानी ख़तरे को मिटा देना चाहता था और उसकी एक ही सूरत थी कि सरिता शादी के बंधन में जकड़ जाए। पंडित, तू अपनी बेटी को आमदा तो कर ले, मैं राजकुमारी की तरह उसकी शादी करूंगा। मोहनदास हैदर अली से वादा करके चला गया। पंडित का ख्याल था कि सरिता राजमहल की फ़ज़ा से मुतासिर होकर शाहाना ज़िंदगी के ख्वाब देखने लगी है और यही ख्वाब उसे टीपू सुल्तान के करीब ले गए हैं। इसी कश्मकश में तकरीबन 1 माह गुजर गया। पंडित मोहनदास ने नवाब हैदर अली के इशारे पर सरिता को शादी के बाद उसकी शाहाना ज़िंदगी के ख्वाब दिखाए, मगर उस जांबाज लड़की की आंखों में ना हिर्स की चमक जागी और ना चेहरे पर हवस का रंग उभरा। सरिता पहले ही कह चुकी थी कि अगर किसी देश के सम्राट का रिश्ता भी आएगा तो वो उसे ठुकरा देगी। मोहनदास ने जितनी बार शादी का जिक्र छेड़ा, सरिता ने उतनी ही बार अपने अल्फाज दोहरा दिए, यहाँ तक कि पंडित मुश्ताल हो गया और उसने सख्त तैश के आलम में अपनी गुलाब जैसी बेटी को निहायत बेदर्दी के साथ ज़ोदोगोब किया। इस तशद्दुद में मोहनदास की माँ बिमला देवी भी शरीक थी। सरिता लहूलहान हो गई, मगर उसने बाप और दादी का जाबिराना मुतालिबा तस्लीम नहीं किया। पंडित मोहनदास दोबारा वाली मैसूर की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी शिकस्त व नाकामी की दास्तान सुनाने लगा। नवाब बहादुर, मेरे हाथ थक गए मगर उसका सर नहीं झुका। मैंने उसके पूरे जिस्म पर ज़ख्म सजा दिए मगर वो इनकार ही करती रही। बस अब तो यही दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ हूँ कि मुझे उसके कत्ल की इजाज़त दे दी जाए। पंडित, क्या तू पागल हो गया है? शिद्दत गज़ब से हैदर अली का चेहरा जलने लगा। क्या मैंने तुझे तंबीह नहीं की थी कि उस पर हाथ ना उठाना? फिर मैं क्या करूं? पंडित अपने सर के बाल नोचने लगा। आखिर मैं इस गुनह का कफ़ारा किस तरह अदा करूं? वो देवताओं की मुनकिर है, इसलिए उसकी सज़ा कत्ल के सिवा कुछ नहीं। तू अल्लाह का मुनकिर है तो क्या मैं तुझे कत्ल करा दूं? हैदर अली ने मोहनदास से एक अजीब सा सवाल कर डाला। पंडित दीवानों की तरह वाली मैसूर का मुंह देखता रहा, फिर लड़खड़ाती हुई ज़ुबान में बोला, नवाब बहादुर, यह हमारा मजहबी मामला है, आप इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। मैं किसी के मजहबी अकायद में दखल अंदाजी नहीं करता, मगर वो लड़की अल्लाह का नाम लेती है, इसलिए किसी को उस पर सितम ढाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसे प्यार और मोहब्बत से समझा, शायद वो दोबारा अपने धर्म की तरफ लौट आए, वरना खामोशी से वक्त का इंतज़ार कर। अब वक्त ही उसकी तकदीर का फ़ैसला करेगा। पंडित मोहनदास बज़ाहिर फरमाबरदारी के अंदाज में सर झुकाकर चला गया, लेकिन दरपर्दा उसके सीने में नवाब हैदर अली और सैयद इकराम बुखारी के ख़िलाफ़ नफ़रतों का समंदर मौजूद था।